یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہر کتاب کا مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کسی ایک حرف میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن پر ایمان ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے باقی ساری کتابیں بعد میں، پہلا نمبر ہے تو اللہ کے قرآن کا ہے۔ قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس کو دوسری کوئی کتاب چیلنج نہیں کر سکتی۔ حدیث چلے گی تو قرآن کے پیچھے، صحابی چلے گا تو قرآن کے پیچھے، امام چلے گا تو قرآن کے پیچھے، محدث چلے گا تو قرآن کے پیچھے، مفتی چلے گا تو قرآن کے پیچھے، سارے نبیوں کا امام، آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے قرآن کے پیچھے۔ یہ قرآن کسی کے پیچھے نہیں چلتا، سب قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ پہلا حق ایمان بالقرآن۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا، آگے چلتا ہوں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ آج کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ دن میں 4 مرتبہ خبریں سننے کے لیے وقت ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر تو ہر بندہ صدر ہے، ہر بندہ وزیر اعظم ہے، اس نے ملک سنبھالنا ہے، خبریں ضرور سننی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ قرآن کی تلاوت کر میرے عزیز، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اور تو تلاوت کرے گا یہ مفت نہیں جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اس کو ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ الف لام میم، سارے پڑھو الف لام میم، صرف اتنا پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل گئیں، شک کی گنجائش کوئی نہیں، میرے مدنی کا فرمان جو ہوا۔ تو دوسرا حق قرآن کی تلاوت ہے۔ آج کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، گھر میں پیالی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بیماریاں تو نبیوں کے گھروں میں بھی آیا کرتی تھیں، نقصان تو نبیوں کو بھی ہو جاتے تھے۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی نے جادو کیا ہوگا، کوئی سایہ ہے ہمارے گھر پہ، کسی نے تعویذ کر دیے ہوں گے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کی حفاظت خود میرا اللہ کرتا ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو، نماز سے آباد کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا معنی؟ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں نماز پڑھو گے تو دیکھنے والے سمجھیں گے قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو کھڑے ہو کر، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھ کے نماز سیکھ لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا حق قرآن کی تلاوت ہے۔ تیسرا حق قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر سارا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کوئی مشکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہو میرے عزیز، انگلش وہ جنات کی زبان ہے، یہ ہمارے لوگ انگلش نہیں سیکھتے، انگلش فر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے کئی لوگ جانتے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ، سعودیہ جا کے عربی سیکھ لیتے ہیں، چائنا جا کے چائنا کی زبان سیکھ لیتے ہیں، جاپان جا کے جاپان کی زبان سیکھ لیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر جنت کمانا چاہتا ہے تو قرآن کی زبان سیکھنی پڑے گی۔ جب تک قرآن کی زبان نہیں سیکھے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کے دروس میں بیٹھو،
انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس درس کو ہم ایسے ترتیب سے کریں سب کے پاس قرآن موجود ہوں اور ہم 2 4 آیتیں پڑھیں، فائدہ ہو اس کا انشاءاللہ۔ لیکن خیال کرو قرآن جہاں کوئی پڑھائے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام کی میراث ہے، نبی علیہ السلام کی وراثت ہے، اس سے تمہیں جو ملے گا خیر ہی ملے گی، بھلائی ملے گی، ہدایت ملے گی، چونکہ یہ ہدایت کا خزانہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ کل جو ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے آپ کی اس مسجد میں، اس کا عنوان ہے مقصد نزول قرآن، کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے۔ کل کا پروگرام ہم نے اسی بات پہ رکھا ہے، اس کے اندر یہی بیان ہوگا کہ اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا۔ بہرحال قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو سیکھنے کے لیے 14 علوم شرط ہیں۔ کئی کہیں گے نا جی قرآن اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے۔ یہ سب قرآن کو سے دور کرنے کے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اور قرآن اللہ نے نازل کیا۔ میری اس بات کا جواب تم دینا، کیا اللہ نے یہ قرآن صرف عربیوں کے لیے نازل کیا ہے؟ کیا صرف مولویوں کے لیے نازل کیا ہے؟ اگر اللہ نے قرآن صرف عربیوں کے لیے نازل کیا تو اجمیوں کی ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اگر صرف مولویوں کے لیے نازل کیا تو عوام کدھر جائے گی؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں میں نے اس قرآن کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے حق تیسرا قرآن کا، قرآن کو سمجھنا۔ پہلا حق قرآن پہ ایمان، دوسرا حق قرآن کی تلاوت، تیسرا حق قرآن کی سمجھ، چوتھا حق قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن کے حکم پہ عمل کرنا۔ قرآن نے جو کہا اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ قرآن صرف سننے کی کتاب نہیں، عمل کی کتاب ہے۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں، انقلاب کی کتاب ہے۔ یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے۔ ہم قرآن سنتے ہیں، جھومتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا میٹھا ہے قرآن، عمل کا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے کمزور مسلمان ہیں۔ دین کا مسئلہ آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور مسلمان ہیں۔ کوئی دکاندار یہ نہیں کہتا میں کمزور تاجر ہوں، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا میں کمزور ڈاکٹر ہوں، وہ کہے گا میں تو میں ہوں۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا میں کمزور مولوی ہوں، کوئی حکیم یہ نہیں کہتا میں کمزور حکیم ہوں، کوئی زمیندار یہ نہیں کہتا میں کمزور زمیندار ہوں۔ لیکن جب یہاں بات آتی ہے، افسوس در افسوس ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہم جی کمزور مسلمان ہیں۔ نہ، اگر سچے مسلمان ہیں تو مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان کمزور نہیں ہوتا۔ کمزور وہ ہوتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جو شرک کا بیمار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ضعف الطالب، میرے سوا غیروں سے مانگنے والا یہ جو مشرک ہے، شرک کا بیمار ہے، یہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی توحید موجود ہو، نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہو، وہ کمزور نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک شیطان کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ تو چوتھا کام قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا زکوٰۃ دو تو دینی ہے، نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، روزہ رکھو تو رکھنا ہے، سود سے دور چلے جاؤ تو سود کو چھوڑنا ہے، بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے تو دینا ہے وراثت میں حصہ۔ قرآن نے کہا جہاد کرو، جہاد کرو تو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، قرآن پہ عمل کرنا۔ اور قرآن کا پانچواں حق کیا ہے؟ قرآن کا پانچواں حق ہے قرآن کی تبلیغ کرنا۔ قرآن کی کیا کرنا؟ تبلیغ کرنا۔ میرے عزیز خیال کر، قرآن کی تبلیغ یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام والی دعوت، یہ ہے نبی علیہ السلام والا طریقہ۔
نہیں تو دیکھ لو یہ سورہ مائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول بلغ، تبلیغ کر۔ تبلیغ حق ہے، قرآن نے حکم دیا ہے جی۔ اے میرے رسول تبلیغ کر۔ اللہ کس کتاب کی تبلیغ کروں؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی تبلیغ کر جو تیرے رب نے عرشوں سے نازل کی ہے۔ عرشوں سے جو نازل کی ہے، قرآن اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی اس کی تبلیغ کر۔ ہاں وہی جلی ہے قرآن، وہی خفی ہے حدیث۔ قرآن کی تبلیغ بھی حق ہے، حدیث کی تبلیغ بھی حق ہے، صحابہ کے سچے واقعات کی تبلیغ بھی حق ہے۔ سب کی تبلیغ کر، لیکن پہلا نمبر قرآن کی تبلیغ کا، دوسرا نمبر حدیث کی تبلیغ کا، تیسرا نمبر صحابہ کے سچے واقعات کا۔ نمبر آگے پیچھے نہ کر، پہلا نمبر قرآن کی تبلیغ، دوسرا نمبر نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کی تبلیغ، ضعیف نہیں، کمزور نہیں، موضوع نہیں، من گھڑت نہیں، صحیح احادیث کی تبلیغ۔ اور تیسرے نمبر پہ سچے واقعات کی تبلیغ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز میری اس بات کو سمجھ لو تو درس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن کی کوئی آیت ضعیف ہو سکتی ہے؟ قرآن سارے کا سارا حق ہے، تواتر سے آیا ہے، بغیر شبے کے آیا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ حدیث کی تبلیغ حق ہے، لیکن حدیث کی تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے۔ علم ہوگا تو پتہ ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں۔ لیکن قرآن تو سارے کا سارا صحیح ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال اسی کتاب کی تبلیغ کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز قرآن کی دعوت سے جڑ جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے صحابہ اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سیکھو نا تو بلغو، اس ایک آیت کی بھی آگے جا کے تبلیغ کیا کرو، آگے پہنچایا کرو۔ اور یہ آخری میری بات سن لو، قرآن کی دعوت کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچانے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ایک قصہ ہے صاحب یاسین کا، اس نے اللہ کی توحید بیان کی، وہ مولوی تو نہیں تھا، لیکن اس نے توحید اتنی زبردست بیان کی کہ اللہ نے اس کی تقریر کو قرآن بنا دیا۔ سورہ نمل میں جاؤ، سورہ نمل میں ہد ہد کی تقریر ہے، ہد ہد پرندہ ہے، کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی مدرسے نہیں گیا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، پرندہ ہے، اس نے اللہ کی توحید بیان کی، خدا نے اس کی تقریر کو بھی قرآن بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو اپنا کام سمجھو کہ ہم نے لوگوں کو کھینچ کے لانا ہے اللہ کے قرآن کی طرف۔ یہ ہم پہ قرآن کا حق ہے، اس کے اندر دنیا کا کوئی مفاد نہیں، نہ میرا نہ آپ کا، یہ آخرت کا سودا ہے، تاکہ قیامت کے دن جو کیس ہوگا نا، نبی علیہ السلام جو کیس کریں گے، کہیں ہم اس کیس میں پھنس نہ جائیں۔ اس لیے اس کے لیے ہم نے 5 کام کرنے ہیں۔ قرآن پہ ایمان رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن نے جو حکم دیے ان پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق وقت لگا کے، مال لگا کے قرآن کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ اپنے ڈیروں پہ، اپنی مارکیٹوں پہ قرآن کے دروس ہم کرائیں، وہاں قرآن کا درس ہو، لوگ آئیں قرآن سنیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت